گفتگو تار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو تار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ سیاہ درود السلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں اسماء طاہرہ سے بول رہی ہوں۔ پیارے باپا جان، یہ بتائیے کہ ہمیں کون سے کھلونوں سے کھیلنا چاہیے؟ ہاں کھلونے جو ہے نا، یہ میوزک والے نہیں ہونے چاہیے۔ میوزیکل کھلونے جو ہے نا، یہ وہ درست نہیں ہے، میوزک جائز نہیں ہے۔ تو بچہ سوئے اس کے لیے بھی اس کے پنگوڑے پر میوزک والا کھلونا لٹکاتے ہیں، وہ بجتا ہے، بچہ سوتا ہے۔ پہلے بچوں کو وہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مائیں سناتی تھی۔ اب یہ مطلب میوزک، معاذ اللہ، ہر چیز میں میوزک، جوتیوں میں میوزک ہوتا ہے، تو میوزک نہیں ہونا چاہیے، موسیقی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ جو جاندار کے کھلونے تو گڈیاں گڈے یہ ہیں تو جائز، لیکن ان کو احترام کی جگہ پر رکھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ وہ شوکیس میں سجا کے رکھتے ہیں یا ٹیبل پہ اس کو بٹھا کے رکھتے ہیں گڈی کو، تو یہ تعظیم کی جگہوں پر ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ بھائی ٹھوکروں میں پڑے ہوں، کبھی ادھر لات تمہاری تو کوئی ادھر اٹھا کے اس کو پھینک دیا، یہ ٹھیک ہے۔ پھر خیر میں اپنے طور پر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنی ذات کی حد تک کہ میں نے اپنے بچوں کو اس طرح کے کھلونوں سے، گڈی گڈوں سے نہیں کھلایا اپنے بچوں کو۔ نہ تصویر والے میرے بچوں نے، ڈائریکٹ بچے جو تو انہوں نے تصویر والے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ کوئی تصویر والا جیسے آ گیا ادھر ادھر سے تو اس کی امی بچوں کی اس کو سلائی کر دیتی، کچھ اس کو اس کی صورت چھپا دیتی۔ خالی گلے پر سلائی پھیرنا کافی نہیں ہے، آنکھیں پھوڑ دینا کافی نہیں، پورا چہرہ چھپا دیا جائے اس کا۔ یہ میری حد تک ہوا۔ اب بعد میں جب یہ شاخیں نکلی نا، تو اب یہ میوزک تو نہیں ہے لیکن یہ گڈی گڈے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنا بتایا کہ میں مطلب یعنی کہ پسند نہیں کرتا، یہ ہوتے ہیں نا، پھر مصیبت یہی ہے کہ یہ ٹیبل پہ بھی رہ جاتے ہیں، یہ شوکیس میں نہیں تو کہیں بھی اونچی جگہ پر، کہیں بھی یہ احترام کی جگہ پر گھر میں کھلونا ہوگا نا، یہ رہ جائے گا تصویر والا۔ تو اب اس کی ممانعت شروع ہو گئی رحمت کے فرشتوں کے لیے، اگر ایسا ذی روح جاندار کی حکایت کر رہی ہے تو اب یہ کہ وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، بے گناہ، پھر نمازوں کے قرات کے مسائل شروع ہوں گے اس میں۔ تو یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس، یہ گڈے گڈی نہ ہی ہوں تو اچھا ہے گھروں میں۔ رات رکھ میں اس کے بغیر کھلونے بڑا مشکل ہے، کھلونے میں یہ مصیبت بہت ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا اسی طرح کپڑوں میں بابا سوٹ جو تیار لیتے نا، اس میں تقریباً تصویریں ہوتی ہیں، لیکن ریل گاڑی، کار، گلدستے، پھول اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں۔ اکثر بکتے کم ہوں گے تو یہ کم بناتے ہیں۔ اگر آپ سب خریدنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں کہ یہ ہے یعنی کہ اگر کوئی سی چیز چلانی ہو نا تو ایک ٹیکنیک ہے کہ خالی خالی مانگے، یہ ہے گلاب کے پھولوں والا ہے آپ کے پاس بابا سوٹ، پھر وہ کہے ہے تو پھر خرید بھی لیا، دھوکہ نہ دیں۔
تو انہیں پوچھنا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ لوگ رکھنا شروع کر دیں گے. یہ گارمنٹ فیکٹری والوں کو بولیں گے کہ بھئی اس کی ڈیمانڈ ہے, وہ بنا دیں گے, ان کو کیا تکلیف ہے. اب لیتے باگڑے بلوں والے بھوت پلیت والے تو یہ بناتے ہیں یہ لوگ, ان کو بیچنا ہے, پیسہ چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے میں نے تو بچپن سے دیکھا ہے کہ آپ کو ایک بڑا والہانہ پیار ہے, اور سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر آپ بار بار کرتے ہیں, اور آپ ہی کی وجہ سے الحمدللہ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا کہ لاکھوں اسلامی بھائیوں کو, ہمارے دعوت اسلامی والوں کو, بالخصوص اسلامی بہنوں کو اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا, اور جو محبت دل میں بٹھی, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں اعلیٰ حضرت کو آپ اتنا ایڈمائر کرتے ہیں, کیوں اتنا آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں, کیوں آپ اتنا ان کو فالو کرتے ہیں؟ زیادہ شعور نہیں تھا لیکن تھا, اور کسی نے اعلیٰ میں نعتیں, اور یہ تو شروع سے بچپن سے شوق تھا اس کا, تو رضا آتا تھا اس میں. ایک بار میں بادامی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں کے غالباً متولی تھے, حاجی زکریا نام تھا مرحوم, تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام ادب سے لیا اور رحمت اللہ علیہ اس پر کہا, تو میں نے کہا رحمت اللہ علیہ, ٹھیک یہ کیا کوئی ولی تھے؟ کہ ہم کو تو یوں تھا کہ ولی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں انتقال کے بعد. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت بڑی بزرگ تھے, اور اس طرح مجھے سب سے پہلے زندگی میں تعارف انہوں نے کروایا تھا حاجی زکریا مرحوم نے. گونڈل کے میمن تھے, اور گونڈل جو ہے نا وہ آج بھی عاشقان رسول کا گڑھ ہے. یعنی جو مسلمان ہیں, ہنود تو ہیں خیر وہاں, لیکن جو مسلمان ہیں تو ان میں وہ سنتے یہی کہ 100% عاشقان رسول ہیں. تو اس طرح مجھے پہلی بار تعارف ہوا, اور اعلیٰ حضرت سے میں امپریس ہوا کہ یہ کوئی بزرگ ہے, کوئی ہستی ہے. اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ معلومات ہوتی چلی گئی, تو جس چیز کی معلومات ہوتی ہے تو اس کا اثر تو بندہ لیتا ہے. تو یوں سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو تھی اس نے میرے دل میں گھر کر لیا. پھر ان کی اور تھوڑی شدبود آئی تو ان کے فتاوے دیکھنے کی سعادت ملی, تحریریں ان کی دیکھی, تو یوں ان کا اثر میرے دل پر جمتا چلا گیا, اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. محمد عرفان اطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. یا مرشدی, میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آپ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے بیعت ہوئے ہیں, تو اس وقت سیدی مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی حیات تھے, تو آپ ان کے بیعت کیوں نہیں ہوئے؟ برائے مہربانی ارشاد فرمائیے. بے شک حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان یہ ولی کامل زبردست عاشق رسول اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کے لخت جگر, لیکن یہ مرید تھے جن کو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر بھائی حضرت قبلہ سید احمد نوری میاں جن کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ سے مرید کروایا تھا. اپنے بیٹے کو اپنا مرید نہیں کیا تھا. تو میرا ذہن یہ تھا کہ مجھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری, کیونکہ وہ خط میں بھیجتا تھا, جواب ایک دو بار بھیجا, جواب نہیں ملتا تھا سیدی قطب مدینہ سے. تو مولانا قاری مصلح الدین صاحب نے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم بھی تو ہیں, ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں حضور مفتی اعظم کی بیعت لکھی ہو کہ تم ان کے مرید ہو سکتا ہے کہ ہونے والے ہو. تو میں نے کہا کہ میرا دل سیدی قطب مدینہ کی طرف یوں ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی عظمت کو لاکھوں سلام, لیکن اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی کے مرید ہیں. اور سیدی قطب مدینہ سے میں یہ اس لیے مرید ہونا چاہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ میرا سلسلہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت سے ہو, بیچ میں کوئی فصل یا کوئی مطلب شاخ نہ ہو. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت ہوں بس ڈائریکٹ, یہ میری سوچ تھی. تو اس لیے میں سرکار مفتی اعظم بہت بڑی ہستی ہیں, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو, بہت بڑی ہستی ولی کامل, میرا مطلب اعتقاد ہے ان پر کہ یہ ولی کامل ہیں, پورا حسن زن ہے,
لیکن بہرحال یہ کہ میں نے سبب بتا دیا آپ کو کہ وہ میری لائن ڈائریکٹ ہو جائے اعلیٰ حضرت سے، میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت، یہ تھا میرا. الحمدللہ الحمدللہ. اور آخر کار کام بنی گیا، مرید انہوں نے کر لیا، خط آ گیا ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی خط کے ذریعے بیعت ہونا چاہے اور اس کو خط نہ ملے تو جب تک خط نہیں ملے گا وہ مرید نہیں ہوگا؟ اصل وہ اس میں بات ہے تھوڑی، سرکار سیدی خطبہ مدینہ بنا نہیں رہے تھے مرید. وہ انہوں نے مجھے جو اسلامی بھائیوں نے بتایا، ظاہر ہے میں تو مدینہ شریف جا نہیں پایا تھا، تو بتایا کہ ان کو اگر حب ہوگی نا یہ خود ہی آئیں گے اور بیعت کریں گے. ہاں تو میں نے کہا کہ اگر محبت نہ ہوتی تو میں خط کیوں بھیجتا. تو بہرحال یہ کہ یوں مطلب یہ تھوڑا مجھے جو یاد پڑتا ہے صوفی اقبال کو زیادہ یاد ہوگا، ان کے ذریعے ترکیب میری اچھی تھی، مطلب یہ وہاں ان دنوں حاضر ہو چکے تھے صوفی اقبال. تو یوں فرماتا انہوں نے، اب صوفی اقبال کو پتہ ہو یا نہ ہو یا کسی اور ذریعے سے مجھے تو خیر. تو پھر یہ کہ میں نے کہا کہ یار میں نے ویسے ہی کہا کہ میرے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں مطلب میں ایسا کرتا. مجھے ایک نے کہا کہ تم نے اپنے پیر کو دیکھا، ایک آدم بھائی ہوتے تھے، آدم بھائی وہ برکاتی مرحوم، سے ٹنا ٹن سنی اور اعلیٰ حضرت کے شیدائی بزرگوں کے ماننے والے، ایسے میں نے کم دیکھے. میں بولتا ہوں یعنی میرے میں اندر جو مضبوطی آئی ہے نا مسلک کی اور اعلیٰ حضرت سے محبت کی، اس میں آدم بھائی مرحوم کا بڑا ہاتھ ہے. میں کہوں گا یہ بھی مدینہ شریف میں ہوتے تھے، میمن تھے یار، اپنے ترسائی کے میمن تھے. یہ ترسائی گجرات میں ایک چھوٹا سا کوئی گاؤں وغیرہ ہے شاید یا شہر ہوگا، یہاں کے میمن تھے. یہ ایسے تھے کہ بس یار ان کا ایسا عقیدہ تھا کہ بس دیوار تو ہل جائے گی، یہ دیوار سے مضبوط تھے، پتھر سے مضبوط. ایسے ٹناٹن جیسے بولتے نا TTS ٹناٹن سنی. ہم لوگ تو صرف اس وقت ٹان لے رہے تھے، ہماری تو لڑک پن اور جوانی اور یہ ایسا حساب تھا. لیکن الحمدللہ مسلک پکا ہی تھا، اعلیٰ حضرت کا فیض جاری تھا. تاہم ان سے ہم کو مطلب بڑی تقویت ملی. یہ کبھی کبھی میرے کو گھر پہ پکڑ کے لے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، خوب کھلاتے تھے. مدینہ شریف میں ہوتا نہیں، یہ اپنے لی مارکیٹ کے پاس رہتے تھے، ککری گراؤنڈ کے سامنے تھوڑا آگے چل کے لی مارکیٹ کی طرف. لی مارکیٹ سے پہلے ان کا گھر آتا تھا. تو یہ صوفی اقبال جانتے ہوں گے ان کو بھی، ہمارے پرانے دوست نے بھی. تو ماشاءاللہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کے ذریعے بھی مجھ میں کافی اعلیٰ حضرت کی محبت آئی اور سنیت کی اور مضبوطی ملی الحمدللہ. تو خیر انہوں نے کہا کہ تم مولانا ضیاء الدین کے مرید بنو گے تو تم نے دیکھا تو نہیں ہے، تصور شیخ کیسے کرو گے؟ تو میرے منہ سے نکلا کہ پیر کامل ہو نا سمجھے تو وہ خواب میں بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے. اچھا اب اللہ کی شان دیکھیے کہ بس وہ اسی رات مجھے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کی خواب میں زیارت ہوئی. یعنی کہ یہ ہے بزرگ ہیں، یہ مولانا ضیاء الدین صاحب ہیں جن کی طرف میں نسبت چاہتا ہوں. تو میں نے پھر وہ مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال حج پہ جاتے تھے اور یہ مطلب مولانا ضیاء الدین صاحب کا تذکرہ کرتے تھے. ان کی انہیں خلافت بھی حاصل تھی. تو اس طرح میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں جاتا رہتا تھا ان کے پاس. تو قاری صاحب سے میں نے کہا کہ میں نے آج رات ان کی زیارت کی ہے مولانا ضیاء الدین صاحب کی. تو قاری صاحب نے بولا حلیہ بتاؤ. تو شاید یوں فرمایا تو میں نے کچھ حلیہ بتایا. پھر ایک بات میں نے نہیں بتائی داڑھی کی، کیونکہ مجھے عمر ان کی پتہ تھی کہ یہ بہت زیادہ عمر ہے. اس وقت بھی مطلب یہ کہ 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی تھی غالباً. کن کی؟ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، سیدی قطب مدینہ کی. اچھا اب میں قاری صاحب کو بولوں کیسے کہ ان کی داڑھی میں تو کالے بال ہیں. یہ سیدی قطب مدینہ کے مبارک داڑھی میں کالے بال تھے، کچھ کالے بال. جب میں نے بولا نہیں، یا حلیہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں،
اور میں خالی تردد میں تھا کہ یہ تب کالے بال داڑھی میں 100 سال سے اوپر عمر اور کالے بال سفید روئی جیسی داڑھی ہونی چاہیے. اتنے میں قاری صاحب نے خود ہی کہنا شروع کیا, فرمانے لگے کہ ہمارے صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ مولانا امجد علی صاحب, یہ قاری صاحب مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے, بہار شریعت والے صدر الشریعہ کے. تو یہ فرمانے لگے قاری صاحب کہ ہمارے صدر الشریعہ کی داڑھی جو تھی نا, اس میں کچھ کالے بال تھے, اور مولانا ضیاء الدین صاحب کی داڑھی بھی اسی طرح ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے کہ میرے خواب میں جو دیکھا اس میں رونگ نمبر نہیں ہے. میرا پیر جو بننے والا ہے ابھی تو وید تو ہی نہیں تھی. کام مل گیا کہ شام کو بات ہوئی, رات کو زیارت الحمدللہ ہو گئی. تو اس طرح پھر خط بھیجے زائرین, تو وہی کہ ترکیب بنی نہیں. میں بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا, بننا ہے تو یار ان کا بننا ہے, بس باقی اپنے پڑھیں. تو یہ جو واقعہ ہوا نا پہلی بار جو زیارت کا, یہ جو غالب گمان ہے میرا 10 ربیع الاول شریف کی 10ویں رات تھی. پھر 1 سال 5 دن کے بعد یعنی 15ویں شب ربیع الاول دوسرے سال کی, تو 1 سال 5 دن ہو گئے تھے. پھر مجھے زیارت ہوئی. تو پھر مطلب یہ کہ اب میں بھی کہ بیعت میں قبول بھی نہیں کرتے, بولتے خود آئے گا. خیر, تو پھر جب یہ دن آ گیا تو شام کو ہم وہاں جمع ہوتے تھے, قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد مصلح الدین گارڈن میمن مسجد. تو وہاں ہم شام کو دوست جمع ہوئے. تو کسی نے مجھے کہا اپنے دوستوں میں سے کہ خوشخبری خط آ گیا ہے. اس وقت قطب مدینہ کے طور پہ ان کی شہرت نہیں تھی. تو مولانا ضیاء الدین صاحب نے اپنے کو مرید کر لیا, کیونکہ میرے ساتھ اور بھی نام تھے کچھ, ہم 5-6 نام تھے شاید, بلا ہم لوگوں کو مرید کر لیا ہے. میں نے کہا ارے یار رات کو پھر یعنی کہ یہ اشارہ تھا کہ اب تیرا انتظار کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. مدینے سے میسج بھی آ گیا ہے, مدینے سے پیغام آ گیا, ابھی بھی آ گیا ہے. اچھا جی 1973 میں آپ کے لیے خط آیا تھا, اور جو ان کو یادداشت ہے, اور انیس قادری بھائی کے تھرو آپ کے لیے خط آیا تھا. اور 1973 میں سیدی قطب مدینہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 100 سال تھی, اور جب ان کا وصال ہوا 4 ذوالحجہ کو, تو اسلامک کیلنڈر کے مطابق 107 سال اور انگلش کیلنڈر کے مطابق 104 سال آپ کی عمر مبارک تھی. ماشاءاللہ انہوں نے ساری تفصیل بھیج دی ہے. مثالی بزرگ تھے یار, کیا بات, یعنی کہ آدمی دیکھے رہے ان کو, تو جو کتابوں میں نہیں اولیاء کرام کے قصے لکھے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی شبیہ تھی. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, کروڑوں رحمت نازل فرمائے. عاشق اہل بیت, عاشق صحابہ ہیں بھی, تو اب اہل بیت کے قدموں میں ہی آپ نے جگہ لی ہے نا بقی شریف میں. آپ نے جو پہلی حاضری اپنی مرشد کی بارگاہ میں دی ہے وہ 4 شوال 1400 سے ہجری میں دی ہے. یہ بھی تاریخ بھیج دی. صوفی اقبال کا حافظہ قوی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. مجھے یاد نہیں ہے سب, ان کو یاد ہے. 1400 ہجری 4 شوال آپ کی. پتہ نہیں وہ انیس بھائی ہمارے بہت ساتھ ہوتے تھے, اب یہ پتہ نہیں کس حال میں ہیں نہیں ہیں. بہت پرانے دوست تھے میرے, اور بھی کئی دوست ہیں جو پتہ نہیں کہاں ہیں یار. اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے. بعض ہوں گے جو بیچارے ہو سکتا ہے وفات ہو گئی ہوگی, بعض بیچارے اب میری عمر آپ کے سامنے, اب بعض ہے کہ 60-65 میں ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پھر بیچارے بعضوں کا ناکارہ ہو جاتے ہیں, آنے جانے سے بھی رہ جاتے ہیں. اللہ کریم سے بس عافیت کا سوال ہے. خوشگوار یادیں کچھ امیر سنت کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے. پہلا سوال حضور آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب آپ کی حاضریاں ہوئی تو وہ تھے تو مدینہ شریف میں, تو کیا مدینہ شریف میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کا کبھی موقع ملا؟ سیدی قطب مدینہ کو کبھی میں نے اپنے آستانے سے باہر نکلتے دیکھا نہیں. ضعف, کمزوری تھی, اور آپ تشریف فرما رہتے تھے. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کھڑے ہوتے بھی میں نے نہیں دیکھا کھڑے کھڑے بھی.
عمر پاک کتنی ہوگی جب عمر آپ کی کافی وہاں تھی. پر حاضری ہوگی؟ یعنی کہ 107 سال غالباً وصال، تو 1 سال پہلے میں حاضری ہوئی تھی میری. تو 105 106 سال کی عمر. مگر یہ کہ عقل جو تھی نا وہ عقل مندوں سے زیادہ تھی ان میں، یعنی یوں کہہ سکتا ہوں کہ بہت عقل مند. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ حافظہ ایسا مضبوط تھا. کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا ہو؟ ہاں مطلب یعنی کہ یہ ان کے یہاں دستور تھا. اچھا ہمارے آستانے کا، سیدی قطب مدینہ کے آستانے کا وہ جو پوسٹ باکس نمبر تھا نا وہ بھی عشق والا تھا. عشق رسول اللہ 92 ارے واہ. پوسٹ باکس نمبر 92. ہم لوگ جیسے میرے خط آتے تھے وہاں آستانے پہ جب میں مدینہ شریف سے نسیم میں حاضر ہوا نا، تو اس وقت بھی میرے پاس تو گیدرنگ تو تھی، دعوت اسلامیہ بھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمارے مطلب ایک انجمن اشاعت، مرکزی انجمن اشاعت اسلام کے نام سے ہم لوگ کام تو کر رہے تھے، تو میرے بڑے خط آتے تھے وہاں. تو وہی کہ 90 باکس نمبر 92 مدینۃ المنورہ. 92 کیا؟ 92 92 پوسٹ باکس نمبر 92 یا 92 پر وہ لکھ دے اور مدینہ منورہ، تو خط آستانے پر. یعنی اس طرح کے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ظاہر ہے کہ خادم ہوگا جو وہ لے آتا ہوگا، وہ پوسٹ آفس سے جا کر لانا ہوتا ہے، جن کے پوسٹ باکس ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں، جی وہاں سے نکال کے لے آتے ہیں. تو یوں خط آتے تھے. اور سیدی قطب مدینہ کا ایک معمول تھا کہ سارے خطوں کے نام ان کو اسلامی بھائی پڑھ کے سناتے تھے. اس وقت جو بھی اسلامی بھائی ہوتے تھے، اب ہماری اصطلاح تو تھی نہیں ہے، نہ دعوت اسلامی بھی نہیں تھی ان دنوں، یہ آپ سنتے تھے سب کو پہچانتے ہوتے تھے. اچھا. میرے تو بہت آتے تھے خط. ایک بار فرمایا کہ الیاس کے آدھے خط الیاس کے ہوتے ہیں، ایسا کچھ یاد پڑتا ہے، فرمایا تھا. سب جو بھی آیا جیسے اس کو پہچاننا کرنا، باتوں میں لوز ٹاکنگ کا کوئی تصور نہیں، بالکل مدینہ مدینہ گفتگو، نصیحتیں کرنا اور حیثیت کے مطابق آنے والے کو مان دینا، یعنی یہ سب ہوتا ہے. لیکن اٹھ کر آپ کھڑے ہو کر کبھی میں نے نہیں دیکھا استقبال فرمایا ہو. میں یہ دیکھا کہ عرب و عجم کی بڑی بڑی شخصیات آ کر حضرت کے بس قدم چومتی تھی، یہ دیکھا میں نے. اس پر یعنی کہ بڑا یعنی کہ ناز، مطلب کہ دیکھو یار کیسی ہستی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جید علماء اور مشائخ آتے تھے، ان کی قدم بوسی کرتے تھے، ان کا قدم چومتے تھے. اور یہ مطلب ایسی مطلب عاجزی والی شخصیت تھی کہ میں نے ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے. کوئی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، کبھی محفل میں ہوں گے تو ہم کو یوں ہوگا کہ دعا ہم نے کروانی ہے، یہ ہماری جاگیر ہے، یا کیا کہنا ہمارا اجارہ ہے، دعا تو ہم ہی کر، ہم کو اگر نہیں بولو گے دعا کا تو ہم ناراض ہو جائیں گے. لیکن سیدی قطب مدینہ کا انداز نرالا دیکھا میں نے. شاذ و نادر کبھی محفل کے بعد اکا دکا میں نے نوٹ کیا کہ دعا کی ہو، تھوڑا تھوڑا خیال ہے، ورنہ دوسروں سے ہی دعا کرواتے تھے. آپ دعا کر دیجئے محفل کے اختتام پر، آپ دعا کروا دیجئے، تو کسی کو حکم فرماتے. اور وہاں کا وہ کوئی ماحول ایسا تھا کہ کوئی نہیں حضرت آپ، نہیں حضرت آپ، ایسا کچھ نہیں تھا. آپ نے حکم دیا تو ماننے والی بات ہے، اس نے دعا کروانی ہے، یہ ہوتا تھا. حضرت جی خود دعا نہیں اس طرح، کوئی دعا کا عرض کرتا کہ میرے لیے دعا فرما تو فرماتے دعا گو بھی ہوں، دعا جو بھی ہوں، آپ نے دعا کرتا بھی ہوں اور دعا چاہتا بھی ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کرو. 92 کا آپ نے فرمایا. اب کئی تعداد ہوگی جو کہتی ہے 92 مقدس، تو 92 کیا مقدس؟ سبحان اللہ. ہاں 92 یہ ذرا ایک فگر ہے، اور یہ اس لیے مقدس اور متبرک ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن مطلقاً لفظ محمد کے جو علم الاعداد سے وہ ہند سے نمبر تو اس کے 92 نمبر بنتے ہیں، 92 نمبر بنتے ہیں لفظ محمد کے، اور لفظ اللہ کے 66 بنتے ہیں 66. تو لفظ محمد کے 92 نمبر بنتے ہیں. تو انہوں نے یہ ذرا کہ اپلیکیشن نہیں پڑتی ہوگی،
तो वो 92 की दी होगी, तो इन्होंने दे दिया, या इत्तेफाक से 92 मिला हो, ये भी हो सकता है। अगर इत्तेफाक से मिला है तो ये भी एक कमाल है ना कि सही जगह पे पहुंचा है 92 का नंबर। तो यूं मतलब ये कि हमारे सैयदी कुत्बे मदीना मेरे आका मेरे मौला, और इंशाअल्लाह मेरी शफात भी फरमाएंगे आका के सदके में। ये पीर तो मुरीदों की शफात करेगा माशाअल्लाह। क्लास वाला सभी, जैसे हम हाजी अजहर को भी देख रहे थे, आप कभी पंजाब का दौरा रहा है, सियालकोट भी आपका जाना शायद हुआ है, तो कभी हाँ, तो कभी क्लास वाला जाना हुआ? भाई याद ही नहीं आ रहा, वो बहुत सालों क्लास वाले की शोहरत भी नहीं थी, शोहरत भी बाद में हुई है। आपको कैसे पता ये चला? पता था सियालकोट में आपकी विलादत हुई है, क्लास वाला का मुझे नहीं पता। हमने क्लास वाला तो आपसे सुना ना, हम जैसे महिला सौदागरान हमने आपसे सुना। असल वो किताबों में सीरत और लिखी जाती है ना, तो उसमें कहीं वो लिखा होगा कि सियालकोट में क्लास वाला गांव में पैदा हुए, क्योंकि मशहूर तो बड़े शहर का ही नाम होता है ना। जैसे आप और कहीं जाएंगे ना दूसरे शहर में तो बोलेंगे कराची से आए हुए हैं, बाहर मुल्क में जाएंगे तो कराची नहीं बोलेंगे, ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, या बोलेंगे पंजाब से आए हुए हैं। शहर का ये होता है। तो इस तरह के पैदाइश, अब जैसे मैं किस महल्ले में पैदा हुआ ये इसको शोहरत नहीं है, कराची में पैदा हुआ मैं खुद बोलता हूँ तो बहुत से सुन उनके पता चला होगा, तो ये होता है। तो यूं सियालकोट का हमको पता था, क्लास वाला का नहीं पता था। कभी ऐसा हुआ है कि आपको सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई तोहफा अता किया हो? ये इतना याद है कि हजरत के कदमों में चाय का थर्मास भरा रहता था, तो जो भी आता था मेहमान तो उसको चाय से उसकी मेजबानी की जाती थी। वो चाय मैंने पी है कई बार, क्योंकि मैं 2 बार आमतौर पर हाजिरी देता था, एक तो शाम को जिसको कह लीजिए असर के बाद, है ना, तो और दूसरा इशा के बाद जो महफिल, डेली महफिल बिला नागा आपके यहाँ होती थी, महफिल नात, तो वहाँ शायद मैं भी बिला नागा ही हाजिरी देता था। मुरीद जब पीर, आगे का याद नहीं है। अब जब मुरीद जब पीर के यहाँ हाजिरी देते हैं और पीर भी वो मदीने पाक में हो, तो जब पीर के मुरीद जब हाजिरी देते हैं तो एक मुरीद की एक अपनी सोच होती है, एक अपना उसकी एक नीयतें होती हैं, इरादे होते हैं। आप जब सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ हाजिरी जैसा फरमा रहे कि 2 दफ़ा मेरा जाना होता था, तो एक नीयतें होती हैं, तो वो क्या क्या इस टाइम आपको कोई याद आता हो कि अब उस वक्त इस तरह का जैसे हमारा अंदाज है, माहौल है, वो था भी नहीं उस वक्त, इस तरह का कुछ याद नहीं पड़ता। 2 दफ़ा जाना होता था बस दिन में, आम तौर पर 2 बार। मैं डायरेक्ट मदीना शरीफ हाजिर हुआ था, जद्दा शरीफ से मदीना शरीफ, फिर मदीना शरीफ में मैं काफी दिन रहा था, लेकिन 2-2.25 महीने हो सकता रहा हूं मैं, ये भी तादाद दिनों की भूल गया मैं। और फिर वो बस हज के लिए गए थे, वहीं से क़िरान का बांधा था। आपका एक तारीखी जुमला जो हमने आपसे सुना कुतुब मदीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से, बड़ा तारीखी जुमला है और बड़ा ईमान अफरोज वो फरमान, इलियास तुम जा नहीं रहे हो, तुम आ रहे हो। आज इसकी जो ताबीर की जाती है उस इरशाद की कि उसके बाद आपका कई मरतबा माशाअल्लाह सफ़र रहा मदीने पाक, मक्का मुकर्रमा, हज और उमरा, तो उस टाइम जिस टाइम इन्होंने फरमाया था कि उस टाइम पर आपके जहन में था कि इससे कोई ये मुराद आ जाएगी या यूं? मेरे को यूं हुआ कि वो क्या बोल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। मैं बोला मैं जा रहा हूँ, ये फरमा रहे आ रहे, ये हुआ होगा जहन में क्या, बाकी ये तो बाद में पता चला कि ये क्या फरमा रहे थे। बुजुर्गों की बातें, बड़ों की बड़ी बातें होती है यार, क्योंकि जाहिर बिल्कुल वाज़ेह था कि मैं जा रहा हूं कराची वतन, अब ये फरमा रहे तुम जा नहीं रहे, आ रहे हो, तो आदमी कंफ्यूज हो जाते रहे यार ये क्या फरमा रहे हैं। इनके बोल मेरा तो काम बन गया ना, तो बार बार अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरियां हुई मेरी।
اس طرح آپ کا کیا مطلب ماشاءاللہ کئی آپ کی تو عمر کا ایک حصہ بزرگوں کو اور اس طرح آتے جاتے ہوئے گزر گیا. بزرگوں کی زبان سے، پیر صاحب کی زبان سے، اولیاء کرام کی زبان سے کچھ نکلے ہوئے ایسے الفاظ کہ وہ کیا زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں یا اس کا کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کیا اس معاملے میں آپ کے تجربات ہیں؟ بے شک مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بول کو نہیں اپنے کرم سے پورا کر دیتا ہے. جس بول کو چاہتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے. اس میں تجربات کیا، یہ تو مطلب حقیقت ہے. کتابوں میں بے شمار حکایت اس کی ملیں گی. مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ لَأَبَرَّهُ، کہ اللہ کے بندوں میں سے بہت سے وہ ہیں کہ اگر اللہ پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے. اور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بقی شریف میں ہے، تو آپ کی حاضری یعنی قبر انور کی زیارت کی آپ نے ان کی؟ سن 80 سے غالباً میں یہ بولتا چلا رہا ہوں کہ میں جنت البقیع میں ایک ہی بار جاؤں گا تو باہر نہیں آؤں. میں تو ابھی تک جنت البقیع میں گیا نہیں. کہ میں جنت البقیع میں کیسے جاؤں؟ قدم کا رکھوں. مزارات وہاں شہید کیے ہوئے، اور نہ جانے کس صحابی کا مزار کہاں ہوگا، کس ولی اللہ کا مزار کہاں ہوگا، کس عاشق رسول کا کہاں، پھر اہل بیت اطہار وہاں تشریف فرما ہے، کہاں کہاں پاؤں پڑے آدمی کا کی. تو وہاں قبروں کا تو مسئلے ہیں. میں یوں مطلب کبھی بھی جنت البقیع میں داخل ہونے کی میں نے جرت نہیں کی. شروع سے مسائل تو یہ پتہ تھے مجھے الحمدللہ، تو میں کبھی نہیں گیا اندر. پھر یوں بول کہ میں جاؤں گا، ٹھیک ہے ایک بار جاؤں گا، پھر کبھی نہیں نکلوں گا. تو جنت البقیع ہے یار. وہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. لوگ کسی کی تدفین کرنے جاتے ہیں تو بڑا مطلب خوش ہوتے ہوں گے، لوگوں کو بتاتے ہوں گے بقیع میں گئے تھے اور تدفین کے لیے. بہرحال میری ہمت نہیں پڑتی کہ ممکن لگتا نہیں ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر بندہ اندر جائے. سب جگہ یوں راستے بنے ہوئے ہیں. قبریں یعنی کہ شک بھی ہو تو پاؤں نہیں رکھ سکتے نا وہاں، کہ مسلمانوں کی قبریں مٹا کر راستہ نکلنے کا شک بھی ہو تب بھی اس راستے پر قدم نہیں رکھ سکتے. یہ عام دنیا کے مسلمانوں کے قبرستانوں کا مسئلہ ہے. جنت البقیع تو پھر جنت البقیع ہے، اس میں کیسے بندہ پاؤں رکھے، کیسے جرات کرے. ایک بار میں جنت البقیع کے بارے میں رات کو کئی بار بیٹھتا تھا جا کر باہر دور فٹ پاتھ پہ، سامنے بقیع اور روڈ بیچ میں اس طرح فٹ پاتھ پر. تو ایک بار میں بیٹھا ہوتا اسی طرح، تو میں نے ایک بس وہ نوٹ کیا، میں نے وہ گاڑیاں گزر رہی تھی اور زمین تھر تھر آتی تھی. تو اس وقت بھی میرے کو یوں ہوا کہ یہ گاڑیاں یہاں دوڑاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ احتجاج کی کوئی صورت ہے، کہ وہ اہل بقیع کو ان کی فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیوں سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ آرام سے یہاں سوئے ہوئے اور یہ در 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 پین کر کے وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو بس میرا یوں ذہن بنتا تھا کہ یہاں سے ہر گاڑی نہیں گزارنی چاہیے، سارا روڈ بلاک ہونا چاہیے، راستہ بند. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی مدینے میں سواری کرتے ہی نہیں تھے نا. یہ خیر ان کا جو بھی تصور تھا وہ یہ نہیں تھا، مطلب جو بقیع کا میں نے عرض کیا یعنی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. وہ احتراماً سواری پر نہیں نکلتے تھے، وہ پیدل، وہ بھی پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنتے تھے مدینے کی سرزمین پر. اور واش روم کے لیے بھی باہر جاتے تھے مدینے سے. کبھی کوئی بیماری ہوئی، مجبوری ہوئی تو وہ مستثنا الگ ہے، لیکن ویسے آپ ادب کرتے تھے مدینے میں، یہ کام بھی نہیں کرتے تھے. بڑے عاشق رسول تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ جو بیعت ہوئے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، تو کیا ان کی علمی شہرت وغیرہ یا کوئی ایسی مشہور و معروف شخصیت ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بیعت ہوئے؟ اعلی حضرت کے مرید تھے. میرے اس
आला हजरत से मेरी जो मोहब्बत की तरकीब की तो एक बार हजरत मौलाना कारी मुस्लिउद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी तारीफ की थी। तो इनका ये था कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी हयात थे, वो वलीउल्लाह अल्लाह के नेक बंदे थे और वली कामिल और बहुत बड़े आलिम आला हजरत के बेटे। बस मैं बोलता था कि आला हजरत के ये बेटे ज़रूर है, मुरीद नहीं है। ये मुरीद हजरत सैयदी अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हैं और मैं बस आला हजरत के मुरीद हैं सैयदी कुतुब मदीना, इसलिए मैं तो इनका मुरीद बनूंगा। आला हजरत मेरे दादा पीर तरीक़त में बिल्कुल वो वाया नहीं, डायरेक्ट आला हजरत का सिलसिला। तो ये कारी साहब ने मेरी एक बार मेरे हौसले की हौसला अफजाई फरमाई थी एक बार, समझे। ये इस तरह कहता है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये जज्बा था कि बस मैं आला हजरत बेटे और मुरीद में यूं जिस्मानी बेटा रूहानी बेटा, अब जो भी अब आप इसका नौजुबिल्ला, इससे कोई किसी की तौहीन नहीं है, नौजुबिल्ला। बहुत मेरा मतलब दिल ये था कि मैं आला हज़रत के सिलसिले में डायरेक्ट बैअत हो जाऊं। फिर मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के सिलसिले से फिर मैं उस तरफ जाता, सैयदी अहमद नूरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इनके ऊपर इस तरह। अगरचे आला हज़रत की भी हुजूर मुफ्ती आज़म के तो यही थे ना, जानशीन भी यही थे, लेकिन बहरहाल मुरीद नहीं थे। यूँ मेरी एक मोटी सी अक्ल में यूँ आया था। सैयदी कुतुब मदीना के बारे में किसने आपको बताया कि इनसे मुरीद होना है? सुना था मैंने कि एक आला हज़रत के खलीफा मदीने में रहते हैं जिनका नाम मौलाना ज़ियाउद्दीन है। तो यूँ मतलब ये एक शौक पैदा हुआ कि मैं मुरीद तो इनका बनूं, बस बनूं तो इनका बनूं। वैसे भी तनकीदी जहन और मेरा जहन जो है ना पहले से मसाइल के ताल्लुक से थोड़ा बहुत मसाइल पढ़े हुए थे मैंने, तो कहीं भी मतलब आसानी से कहीं मतलब जमता नहीं था। तो वो आला हज़रत का खलीफा तो बस फिर अपने बस फिर और क्या चाहिए, आला हज़रत का खलीफा तो फिर आला हज़रत का खलीफा है ना, तो यही सही है। इधर चलो, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुफ्तगू तार की कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू तार की।